اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ بہت دنوں سے سبق نہیں پڑھا، اس لیے آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ عید تھی اور عید کی وجہ سے کافی دعوتیں تھی، آنا جانا تھا، تو وہ ہم نہیں پڑھ سکے۔ اب شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ عید خوشیوں کے ساتھ خیر خیریت کے ساتھ گزر گئی۔ تو آج ہم وہاں سے پھر شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 اور 189، اور ہو سکے تو 190 بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں سبق، لیکن شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین، لا نہیں، تحسبن الذین تم گمان کرو، یعنی نہیں تم گمان کرو، الذین جو یفرحون خوش ہوتے ہیں، بما ساتھ جو اتو ساتھ اس کے جو کیا، وَيُحِبُّونَ اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا یہ کہ تعریف ہو ان کی، بما ساتھ اس کے لم نہیں یفعلوا انہوں نے کیا، یعنی تم گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا اور وہ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ یحبون کے میننگ پسند کرنا یا چاہنا یا محبت کرنا، تو ادھر ہم یہ کریں کہ اس کے میننگ لیں گے وہ چاہتے ہیں یہ کہ تعریف ہو ان کی اس پر جو انہوں نے نہیں کیا، یعنی جو عمل انہوں نے نہیں کیا اس پر وہ تعریف چاہتے ہیں۔ فلا تحسبنہم، اور پس نہ تم گمان کرو، نہ تم خیال کرو ان کا بمفازۃ من العذاب کہ وہ چھوٹ جائیں گے، بمفازۃ کہ وہ چھوٹ جائیں گے، من سے عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ یہ خیال نہ کرو، یہ گمان نہ کرو کہ وہ چھوٹ جائیں گے عذاب سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے اور لہم ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ آیت اس وقت مدینہ کے یہودیوں اور منافقین کے بارے میں تھی، تو اس میں زیادہ تر جو ہے یہودیوں کے بارے میں ہے۔ جس طرح یہودی جو ہے وہ کوئی اپنے مسئلے غلط بتا دیتے تھے، رشوتیں کھاتے تھے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اور ان کی بشارت جو ان کی خوشخبری تھی کہ وہ آئیں گے اور اس طرح ان کا حلیہ ہوگا اور اس طرح قرآن مجید نازل ہوگی ان پر، تو جان بوجھ کر اس کو چھپاتے تھے اور پھر خوش ہوتے تھے، یہ چھپا کر کہ یہ ان کی ساری خاصیتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلیے کے بارے میں، چونکہ تورات میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا، تو وہ چھپا کر، اور یہ قرآن مجید کا نازل ہونا، یہ چھپا کر یہ خوشخبریاں تھیں ان کے لیے۔ اس سے پہلے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پیغمبر آئیں گے، جب مشرکین سے کوئی لڑائی یا کچھ ہوتا تھا
کوئی لڑائی ہوتی تھی، کوئی بات، کوئی مسئلہ، تو کہتے تھے ہمارے پیغمبر آئیں گے تو ایسے ایسے ہوگا۔ جب پیغمبر آ گئے تو پھر اس کو چھپاتے تھے، تھوڑا سا مول بادشاہوں سے لے کے، قیمتیں لے کے، سرداروں سے لے کے، یا اپنی سرداری چمکانے کے لیے اس کو چھپاتے تھے، اور جو ہے عوام کو اور ناسمجھ لوگوں کو کہتے تھے کہ نہیں نہیں یہ تو وہ پیغمبر نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور نہ ہی یہ وہ کتاب ہے۔ اس طرح چھپاتے تھے، اور پھر خوش ہوتے تھے کہ ہم نے کتنی چالاکی کی، کوئی ہمیں پکڑ ہی نہیں سکا۔ اور پھر یہ بھی امید رکھتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ اب لوگ ہماری تعریف کرے کہ ہم کتنے عالم ہیں، دیکھو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی۔ تو وہ تعریف پھر چاہتے تھے، اور اس کے بڑے بڑے عالم اور دیندار حق پرست کے جو تھے وہ یہی کام کر کے اور پھر خوش ہوتے تھے، اور اس خوشی پر جو ہے اس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ یہ جو خوش ہوتے ہیں تو اس خوشی کو جو ہے یہ گمان نہ کرو کہ یہ جو ہے چھوٹ جائیں گے۔ اور پھر یہ جو ہے تعریف بھی چاہتے تھے، یعنی لوگ جو ہے جو ان کی باتیں سن لیتے تھے یہودی عالموں کے، اور بڑے بڑے جو یہودی عالم تھے تو وہ یہ اس طرح چھپا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بارے میں، قرآن مجید کی بشارت کے بارے میں باتیں چھپا لیتے تھے، اور پھر یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں بڑے دیندار اور عالم کہیں، تو یہ تعریف بھی چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یہ گمان نہ کرے کہ وہ بچ جائیں گے۔ اور اسی طرح منافقین بھی اسی طرح اکثر جنگ میں، لڑائیوں میں جو ہے جانے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہانے پیش کر دیتے تھے۔ جس طرح جہاد کا موقع آ جاتا تھا تو گھر میں چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، اور اپنی اس حرکت پر پھر خوش ہوتے تھے کہ دیکھو کیسے ہم نے اپنی جان بچائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جس کی موت آئی ہو تو ہر جگہ آنی ہے، اور جس کی موت اب بھی نہیں آئی تو وہ اس کو کوئی اس کی جان نہیں لے سکتا۔ اور وہ بے عقل جو ہے وہ اس پر خوش ہوتے تھے، وہ بے وقوف، کہ ہم نے جان بچائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے واپس آ جاتے تھے، تشریف لاتے تھے، تو اپنی غیر موجودگی اور اپنے نہ جانے کا بہانہ بناتے، اور جھوٹے بہانے بنا کے چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تعریف کریں۔ تو وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یعنی اب جہاد پر گئے نہیں اور اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ تو ان سب کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ باتیں دنیا اور آخرت میں خدا کے عذاب سے آپ لوگوں کو چھڑا نہیں سکتی۔ اول تو ایسے لوگ دنیا ہی میں جو ہے ان کو اس کا عذاب مل جاتا ہے، اس کا جو ہے برے کام کا برا صلہ مل جاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے یہاں سے بچ بھی گئے تو وہاں سے چھوٹ نہیں سکتے۔ وہاں اللہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات اور چھوٹی بڑی جتنی بھی جو کچھ بھی کیا ہو اس کا پورا پورا صلہ ملے گا، اور اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی اور نہ زیادتی ہوگی۔ اس طرح یہ تو یہودی اور منافقین کے لیے بھی ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی سنایا گیا ہے کہ کوئی برا کام کر کے اس پر خوش نہ ہوں۔ اکثر جس طرح اب کے حالات ہیں آج کل کے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں بچائے، ہم سب کو جو سن رہے ہیں وہ سب بھی، تو کوئی برا کام کر کے تو خوش نہ ہو کہ کیسے ہم نے ان کو بہانہ بنا دیا، کیسے یعنی دوسروں کے ساتھ۔ اللہ تو سب سے پہلے حقوق العباد کو اہمیت دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ کوئی برا کام کریں تو اس پر خوش نہ ہو، اور کوئی اچھا کام کریں تو اس پر اترائیں نہیں کہ ہم نے یہ کیا، اب لوگ ہماری تعریف کریں۔ صلہ دینے والا تو اللہ ہے، اور جو اچھا کام کیا نہیں اس پر بھی تعریف کے
کی امید نہ رکھے کسی سے کہ ہماری کوئی تعریف کریں، بلکہ کرنے کے بعد بھی مدح سرائی کی ہوس نہ رکھیں، کیونکہ صلہ دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنا ہے، جو اچھا کام کرنا ہے تو اس کا صلہ ملے گا۔ جو دوسرے کام ہے کہ دوسرے لوگ مدح سرائی کریں تو وہ تو دکھاوا ہو گیا، وہ تو ریاکاری ہو گئی۔ تو ریاکاری سے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی روک دیا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت یہودی و منافقین کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان بھی ایسے نہ کرے کہ اگر اچھا کام کریں تو اس پر اترائیں، اور اگر برا کام کریں تو اس پر بھی خوش ہو کہ کیسے ہم نے دھوکہ دیا کسی کو اور کوئی ہمیں پکڑ ہی نہ سکا۔ اللہ تو دیکھتا ہے نا، اگر کوئی پکڑ نہ سکے تو اللہ تو دیکھتا ہے۔ اللہ اس دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے اور اس کا برے کام کا برا صلہ دے سکتا ہے، اور آخرت میں اگر اس در کسی مصلحت کے تحت چھوڑ دیتا ہے تو آخرت تو ہے ہی ہے۔ آخرت تو ہے ہی ہے۔ اس دنیا میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اتنا چھوٹ دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آئے تو خالی ہاتھ ہو۔ ایک کہانی سی یاد آ گئی جس میں ایک برا آدمی تھا، ساری عمر اس نے برے کام کیے تھے، بس ایک کہیں اس سے کوئی نیکی کا کام ہوا تھا، تو جب وہ مر رہا تھا، جس وقت فرشتے اس کی جان لے رہے تھے، تو اس کا دل کیا کہ کہیں سے تلی ہوئی مچھلی ہو اور میں کھاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جلدی سے جاؤ اور اس کی جو ہے ساری خواہشیں، یہ جو یہ کہتا ہے کہ تلی ہوئی فش مجھے دو، مچھلی، تو اس کو تیار اس کو جا کے اس کے آگے پیش کرو۔ وہ وقت نظام میں تھا اور اس کا وہ جو دل چاہتا تھا تو وہ مچھلی اس کے آگے فرشتے لے آئے اور اس نے کھا لی اور بڑا مزہ اس کو آیا، اور اس کے بعد وہ مر گیا اور خالی ہاتھ اللہ کے پاس گیا۔ دوسری طرف ایک نیک بندہ، اللہ کا بہت نیک بندہ، فرشتے جب بھی دیکھتے تھے تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو اس کے وقت نزاع کا وقت تھا، تو وہ وقت نزاع کا وقت چونکہ بہت سخت ہوتا ہے تو اس کا پانی پینے کو دل کیا، پانی ساتھ ہی پڑا تھا، وہ لینے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے یہ پانی گرا دو کہ یہ پی نہ سکے۔ جب وہ پانی کو ہاتھ لگانے لگا تو پانی گر گیا اور اس طرح وہ نہیں پی سکا۔ لیکن فرشتے حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ اتنا گناہگار بندہ، اس کو آپ نے مچھلی کھلا دی وقت نزاع پر، اور یہ اتنا نیک بندہ، اس کو ایک پانی کا گھونٹ نہیں پینے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ جو گناہگار بندہ تھا، اس نے ایک نیکی کی تھی، تو میں چاہتا تھا کہ یہ جب میرے پاس آئے کہ تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور کوئی بہانہ بھی نہ ہو کہ مجھے کوئی جنت کی طرف موقع ملے، تو اس کو میں نے اس نیکی کے بدلے یہ مچھلی کھلا دی تاکہ یہ خالی ہاتھ آئے اور اس کو میں دوزخ میں دھکیلوں۔ اور وہ نیک بندہ جو تھا اس سے کوئی گناہ ہوا تھا چھوٹا سا، تو اس کی وجہ سے میں نے یہ پانی نہیں پینے دیا تاکہ اس کا وہ گناہ کا بدلہ بھی اس کو دنیا ہی میں مل جائے، اسی گناہ کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے، اور میرے پاس آئے تو پاک صاف ہو اور نیکیاں ہی نیکیاں ہو اور سیدھا وہ جنت میں جائے۔ تو صلہ تو اللہ دیتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے سب کچھ بھی چھپا کے کرو، دل میں بھید اللہ جانتا ہے، تو چھپا کے کرو تو کہاں سے چھپا کے کرو گے جب دل کا بھید بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، چاہے وہ کسی طرح بھی کچھ بھی چھپائے اور پھر اس پر خوش ہو اور کچھ بھی ایسا کام کرے اور اس پر اترائے اور کیا نہ بھی ہو اور اس پر تعریف چاہے، تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی چوٹ نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلِلَّهِ،
اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات آسمان والارض اور زمین واللہ اور اللہ علی کل علی اوپر کل ہر شیئن چیز قدیر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یہ زمین اور آسمان یہ اس کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین بنائے ہیں اور اسی آسمان اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، چاہے وہ مخلوقات ہے، زندہ چیزیں ہیں، چاہے وہ نان لیونگ غیر جاندار ہے، جو جاندار ہے، تو وہ سب کچھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ اللہ ہی نے بنایا ہے۔ 7 زمین نیچے ایک ذرہ جو پڑا ہے اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اور ہم یا اللہ یا پروردگار یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا علی کل شیء قدیر، ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا اور قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دیں، اور یا اللہ ہماری ساری تکالیف، بیماریاں اور سختیاں اور پریشانیاں ختم کر دیں۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے اور نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے اور نیکی کی ہدایت دے، برائی سے بچا۔ یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور اس سے بچا جو تجھے ناپسند ہے۔ آمین ثم آمین۔